جی اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں انتہائی دل خوش کن آج کی میری یہاں آمد کے بعد مجھے لگا کہ کافی عرصے بعد باوجود آنا ہوا ہے تو بہت خوبصورت و بہتر تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. خوبصورت چہرے بھی زیادہ نئے بھی نظر آئے ہیں, ترتیب بھی اور موضوعات بھی اور پروگرام کا طریقہ بھی. تو اس کے لیے میں یقیناً ڈاکٹر عامر سلمان اور آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی دے. یہ جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا تھا اور ہوا ہے وہ میں کوئی دہرانے کی بات نہیں, لیکن بات ساری یہی تھی کہ یہ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کامیابی کے کہ یہ کوئی ہم نے تنقیدی یا مباحثے کا فورم نہیں رکھا تھا کہ بات ہو رہی پہ بحث شروع ہو جائے یا کوئی کسی تنقید کرے. تو اسی لیے یہ باقاعدہ رولز ریگولیشن ہی بنایا گیا کہ آپ اپنے خیالات کو شیئر کریں, اشتراک خیال اور ایک دوسرے سے معلومات شیئر کریں. اور اس میں تو وہ چیز الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے کہ انسان کی نفسیات ہے کہ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. بہت لوگ تردیدی مزاج ہوتا ہے, کوئی کچھ بھی کہے اس کو منع کریں گے, بعض لوگ شکی. تو وہ سب ختم کر دیا گیا یہاں کہ باری باری. اور دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 منہ اس لیے دیا ہے کہ سنیں زیادہ بولیں کم. تو آپ 5 منٹ بولیں باقی اتنے منٹ سنیں. یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے, انسانی تربیت کا جو کوشش کی یہاں پر جو الحمدللہ سب نے قبول کی ہے ہو رہی ہے. بہرحال آج کا موضوع کے لحاظ سے میں صرف بہت خوبصورتی سے انہوں نے تجزیہ کیا ہے اچھے زبان و بیان کے ساتھ بھی. اور ماضی سے ہم جب معلومات کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں تو اس سے مستقبل کی صورت گری میں آسانی ہوتی ہے تاکہ یہ کہ ہم دوبارہ پہیانہ ایجاد کرنے لگ جائیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا کچھ ہو چکا ہے. تو اس طرح سے جو ہمارے محققین ہیں ہمارے ساتھ اللہ کا شکر ہے یہاں پر وہ محنت کر کے آتے ہیں, اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور سنجیدگی سے قلم بند کر کے اور پیش بھی کرتے ہیں اور سب سنجیدگی سنتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس ہمارے فورم کی. ناول کا سلسلہ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں, اس میں کوئی دہرانے کی بات نہیں کہ انسان کا ہم جو بات میں ذات طور ہم بھی جو بات کرتے ہیں اس کو پرانی اگر کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بات آج سے ریلیٹ کیسے کرتی ہے, ورنہ کرنا بیکار ہے. یا یہ کہ اگر وہ آج نہیں تو عمومی طور پہ انسانی فطرت سے کیسے ریلیٹ کرتی ہے. 2 باتیں ضروری ہیں تو تاکہ ہم پتہ چلے کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح جڑے ہیں اس موضوع سے. تو ناول ظاہر ہے کہ بنیاد تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے جو مالائی عہد سے اور ہر کلچر میں ہر جگہ قصے و کہانی کا شوق سب کو ہوتا ہے. کہنے کا نہیں تو سننے کا ضرور ہوتا ہے. ہر آدمی دلچسپی رکھتا ہے. ہماری مذہبی کتابوں میں بھی قصص سے کام لیا گیا اسی لیے کہ تاکہ لوگ اس کے ذریعے ہی چیزیں حاصل کریں. تو وہ قصے کا سلسلہ اور داستان جسے ہمارے یہاں لفظ دیا تھا وہ دیا جاتا تھا. اور وہ داستان کا سلسلہ عجیب و غریب یہ تھا کہ داستانیں تحریر کم ہوتی تھیں, سنائی زیادہ جاتی تھیں. باقاعدہ داستان گو ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں آئے تھے میر باقر علی داستان گو, پورا نام ان کا یہی تھا. محفل ہوتی تھی وہ داستان شروع کر دیتے تھے. دوسرے جہلم میں جو اسدن شاہ ایک جگہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے, پاکستان ٹی وی کی پہلی رنگین ڈاکومنٹری وہاں میں نے بنائی تھی. وہاں پر ایک خاندان ہے بھاٹ خاندان کہلاتا ہے. ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اب سے لے کر قدیم ترین تک کی لوگوں کے شجرے ان کو پتہ ہے. کہ میں اپنا نام بتاؤں آئے تو وہ کھڑا ہو کے درخت نیچے باقاعدہ ایک لہن کے ساتھ شروع کر دیتا تھا کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. تو یہ انسان دلچسپی ہوتی ہے سننا کوئی چیزیں جو تاریخی طور پہ کہانی کی صورت میں آ رہی ہیں. تو داستان گو کا سلسلہ چل رہا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ برٹش راج میں جب انگریزی زبان و ادب آیا تو لوگ اس طرح متوجہ ہوئے. تو اردو زبان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ہر سم باہر سے آئی ہے, چاہے وہ غزل ہو چاہے نظم ہو چاہے نثر میں بھی اور شاعری میں بھی. تو نثر میں بھی ظاہر ہے کہ وہاں کی چیزیں آئی ہیں. انگریزی میں ایسے لکھے جاتے تھے تو سر سید نے مضمون لکھا تو آغاز ہو گیا, یعنی ایک مثال کے طور پہ. تو اسی طرح ناول بھی وہاں سے لیا گیا اور ناول رابطن کروسو پہلے سے اور جب سے بھی لے کے بہرحال. لیکن بعض اوقات چیزیں ضرورتاً ہو جاتی ہیں.
اب ڈپٹی نذیر احمد جو تھے وہ اس اقدار کے حامل تھے کہ بہت زیادہ اپنی تہذیب کو مجتمع رکھو، اگر زوال پذیر ہوئی تو روکو، اور اسپیشلی بچیوں کو ایجوکیٹ کرو کہ اپنی تہذیب اقدار سے جڑی رہیں. تو انہوں نے وہ مقصد ذہن میں رکھ کے کہ وہ کیسے بچوں کو بیٹھ کے کیا بتائیں، تو انہوں نے کہا اس کو میں لکھ دوں. تو انہوں نے اپنے حساب سے اس اقدار کی تہذیب کرنے کے لیے ایک تحریر لکھی. اب یہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ بعد میں انہیں بعض حلقوں میں پہلا ناول نگار قرار دیا جائے. سب نہیں مانتے لیکن بعض. تو وہ بہرحال آیا ہے اور وہ لکھا گیا، اور اس کے بعد سرشار بھی آئے لیکن عبدالحلیم شرر. تو ان دو میں ہمارے ناقدین ڈاکٹر فرمان صاحب بھی، علی ابا حسینی بھی، سید جتنے ہمارے ناول کے پہلے نقد ادب کے لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ابتدا یہ دو ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پہلا دوسرا، لیکن بال بال یہ اس طرح سے ہے. تو وہاں سے یہ جب آغاز ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ آغاز کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ یہ سندھ جہاں سے لی گئی تھی وہاں پر ظاہر ہے بہت کام ہوا تھا. تو وہاں کے جو اچھے ناول تھے وہ ترجمہ بھی ہوئے ہمارے یہاں اردو میں. تو اس سے بھی لوگوں کو سیکھنے کو ملا اور ناول سے آگاہی بھی ہوئی کہ ناول کیا ہوتا ہے. تو جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ پھر یہ ہمارے جتنے لوگ تھے، اسپیشلی فکشن افسانے کا تو معاملہ تھا، تو افسانہ نگار بالعموم ان کے کریڈٹ میں ناول بھی موجود ہیں. ہم بعض لوگوں کو اگنور ہو جاتا ہے کہ ناول بھی لکھا تھا یا نہیں تھا. تو وہ سلسلہ اس طرح سے منضبط طور پہ ناول یعنی ناولٹی کے ساتھ کوئی چیز بالکل ناول چیز ہو، اور وہی اجزائے ترکیبی شروع میں لیا گیا. بعض میں ڈیویٹ بھی ہوا کہ جی وہ کہانی بھی ہونا چاہیے اور پلاٹ بھی ہونا چاہیے اور کردار نگاری بھی ہونا چاہیے، مکالمہ نگاری بھی ہونا چاہیے، منظر کشی بھی ہونا چاہیے، اور ایک نقطہ نظر بھی ہونا چاہیے، اور مجموعی طور پہ اس کا کیسے موثر، وہ سارے اسی طرح سے لیے گئے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ موضوعاتی اعتبار سے ناول لکھے جانے لگے جو ہم سب جانتے ہیں. تاریخی ناول، جاسوسی ناول، اصلاحی ناول، وہ ایک شعبہ بنتا گیا جو لوگ اپنے اپنے مزاج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. ہمارے دور میں ادب ہمیشہ ایک تو مین اسٹریم رہی ہے ادبی سطح، اور ایک عام آدمی کی رہی ہے. عام آدمی سطح پہ ہم جانتے ہیں کہ نسیم حجازی اور ابن صفی کیسے مقبول رہے. وہ جاسوسی موضوع پہ ناول لکھتے تھے، وہ تاریخی موضوع پہ لکھتے تھے. اور ادبی سطح پر جو تجربے ہوئے ہیں اس میں جیسے ابھی نے ذکر کیا کہ وہ یولیسس پہلا تھا، اور وہیں سے لیا گیا کہ وہ شعور کی رو کہ جس طرح سے زمانی مکانی قید کے بجائے آپ اسی طرح لکھیں. تو آگ کا دریا بڑا اس کا نمونہ ہے. بعد میں اوروں نے بھی اس کے تجربے کیے ہیں. تو ناول میں تجربے ہوتے رہے ہیں، لیکن ویس صاحب نے صحیح کہا کہ اس ناول کی طرف شاید وقت کی تیز رفتاری کی بنا پہ وقت نہیں رہا لوگوں کے پاس، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح سے کتاب سے محبت عمومی طور پہ بھی کم ہوتی چلی گئی میڈیا اور ڈیجیٹل دنیا کے طور پہ. ناول کا سلسلہ کم ہوتا گیا، لیکن ابھی بھی دنیا میں ناول لکھے جا رہے ہیں، اور اردو میں بھی گاہے گاہے ناول آتا رہتا ہے. اور وہ ناول اگر اس میں جان ہوتی ہے تو اہل نقد و ادب کی کم از کم حلقے میں اس کی پذیرائی ہوتی ہے. تو اتنا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی مایوس کن بات نہیں ہے، یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بہت افیکٹو صنف ہے. اور آج بھی آدمی جو ہے صرف ریٹائر آدمی نہیں، ویسا بھی آدمی جب کوئی ناول لے کے بیٹھتا ہے اور وہ اس میں تمام چیزیں ہوتی ہیں ایسی، تو وہ اس کو پڑھتا بھی ہے، اور وقت ہوتا تو ایک نشست میں ہی پڑھنا چاہتا ہے. تو یہ اس صنف کا مستقبل جو ہے وہ ہم بالکل مایوس تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کم ضرور ہوا ہے. ڈاکٹر عامر سلمان کی بات کہ وہ اسی کے ضمن میں یہ بات کر رہے تھے، وہ ناول لکھنے کو نہیں کہہ رہے تھے کہ جی ہم سب جو یہاں آئے ہیں تو ہماری جو اسٹرگل ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی. تو وہ ایک الگ موضوع ہے کہ میں آیا ہوں تو میں لکھوں کہ میں وہاں کیوں مجبور ہوا آنے کو، یہاں آ کے کیسے آیا ہوں تاکہ میرے بچے دیکھیں. یہ اور بات ہے کہ میں پھر یہاں جو ہو رہا ہے اس پہ ناول لکھوں. یہ دو مختلف چیزیں جو آپ نے کہیں اور آپ نے. اور اس میں جیسے میں اس سے وہاں کہیں گفتگو رام میں ہو رہی تھی تو میں نے کہا جی بات یہ ہے آنے کے حوالے سے کہ ہلکے پھلکے انداز کی بات یہ ہے کہ میں 47 میں چند ماہ کا تھا تو میرے والد مجھے گود میں لے کے پاکستان چلے گئے. جب میں بوڑھا ہو گیا تو میرے بچے یہاں لے آئے. تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے. تو یہ پس منظر ہوتا ہے کہ آپ یہاں آنے کے لیے بعض اوقات مجبور نہیں معمور ہوتے ہیں.
हिजरत पर मजबूर नहीं थे, हिजरत पर मामूर थे हम। तो बाज़ बात तो ये चीज़ें उस चीज़ों में आती है, वो भी एक लिटरेचर का हिस्सा होगा, मजमून भी एक लिटरेचर का हिस्सा होता है, ज़रूरी नावल तो बात हो रही इसलिए, वरना ज़रूरी तौर पर वो बात। तो उसके सिलसिले में अभी भी मैं पाकिस्तान में था, तो हमारे कई प्रोग्राम हुए फलां, उसमें जो हमारे मसलन PTV मदर उसके जो बहुत सीनियर लोग जो रह गए हैं, बाकी तो अल्लाह प्यारे हो गए हैं, तो वो ये था फलां, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि बात यह है कि आप लोग अपने मेमोयर ज़रूर लिखें, इसलिए कभी किसी को ज़रूरत होती है तो आदमी तो लिख नहीं सकते आप, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर दें, बहुत आसान है। तो वो सब ने एग्री किया, शायद वो आप शुरू करेंगे। तो हम भी यहाँ पर किसी के मजबूर ना हो कि जी मैं बैठूँ ये लिखे, नहीं, आप ना उठाएँ। आजकल तो इतने $20-25 का रिकॉर्डर आता, ऑडियो कभी ट्रांसक्राइब होता रहेगा, पढ़ा तो रहेगा ना। तो अपने अपनी चीज़ें जो हैं, क्योंकि उसमें बहुत से अच्छे वाक़यात होंगे, बहुत सी अच्छी बातें दूसरों की फलाह की होंगी। आप अपने वहाँ आने के महरक़ात से लेके यहाँ कैसे आए, कैसे स्ट्रगल की और अब क्या सूरत है, उसको आप आधा घंटा 1 घंटा बैठ के प्लेन अपनी ज़बान में हर आदमी अगर रिकॉर्ड कर ले तो उसको जमा करके उर्दू घर में हम किसी के साथ किसी को करके, प्रैक्टिकल बात यह है कि हर आदमी को अपना काम खुद करना है। ये उर्दू घर का पहले से ये मौजूद रहा है, पहली मीटिंग में ये हुआ था, मैंने गुजारिश की थी कि आइडिया दें, तो आइडिया हो रहा था कि उर्दू घर को ये करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, आइडिया ये होता है जैसे मैं दे रहा हूँ कि बच्चों की क्लास होना चाहिए और मैं करूँगा, तो आइडिया होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, राइट। आइडिया ही नहीं होता कि ये होना चाहिए आप ये करेंगे, आप कोई नहीं करेगा। अपनी जिम्मेदारी से आइडिया दें और उस पर अमल करें। तो ये इंडिविजुअल जिम्मेदारी है हर आदमी की, और यकीनन बहुत नाफे होगी अगर हर आदमी 4 आदमी ला के दे दें कि जी हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो मुमकिन है कि कोई यहाँ बैठ के मैं कहूँ चला मुझे दे दें, मैं उसको फॉर्मेट मजमून की शक्ल में करूँ, चाहे किसी शक्ल में करूँ, या सिंपल तहरीर पे कर दूँ, लेकिन वो फिर हम आगे चल के शायद उसको कंपाइल कर शायद भी करें, तो वो एक इस तरह कहते हैं रिकॉर्ड में आ जाना चीज़, तो आ जाएगी। तो इंडिविजुअल जिम्मेदारी। दूसरी बात मैं फिर गुजारिश बहुत मुअद्दबाना करना चाहता हूँ, किसी की दिल आज़ारी ना हो। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जब आगाज़ हुआ था, मैं चूँकि आमिर सलमान साहब की मोहब्बत थी कि उन्होंने शुरू से मुझे साथ रखा है, तो मैं चूँकि साथ हूँ शुरू से, कि ये तय था कि ये तनकीदी नशिस्त नहीं होगी, हम किसी पे तनकीद कर रहे हैं किसी पर भी या एक दूसरे की बात पे, ना ये मुबाहिसे का मौजू हुआ कोई मौजू पे, नहीं। तो यहाँ पर भी यही पहले अभी मैंने कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ बहुत मुअद्दबाना कि मैं ये कोई बात करते हैं तो मुझे बात इस तरह नहीं शुरू करनी चाहिए कि आपसे इख्तलाफ, आपका नाम आपका जिक्र नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात करें कि मेरे ख्याल में तारीख़ी है, ये नहीं कहा कि आपसे इख्तलाफ की वजह से कर रहा हूँ। तो बराए करम किसी से इख्तलाफ, किसी का नाम लेके ना करें, ये वही उसी में आ जाता है मुबाहिसे और तनकीद में, तो उससे किसी दिल आज़ारी नहीं होगी। वरना आप कहेंगे फिर दूसरा जवाब देगा, तो वो फिर ये वो फोरम नहीं है। देखिए जी, हमें आपकी इस बात से सख्त इख्तलाफ है। वो इसलिए कि हम सब यहाँ भाई बहन दोस्त बैठे हैं, यहाँ पे कोई किसी पे कोई भी नहीं उसका तरीका है। सॉरी, जब ये वाइंड अप कर दे ना, फिर आप कहें जी आपने जो प्रोग्राम में बात की थी ये पहले तय हो चुका है, वो जो प्रोग्राम में आप बात कर रहे थे मैं उससे इख्तिलाफ करता या करती हूँ, इट्स ओके, लेकिन बीच में डेकोरम होता है, हर चीज डेकोरम। नहीं मैं तो करता हूँ ना माइंड, मेरी खातिर कर ले, मैं माइंड करता हूँ। आप सदर हैं, आप बताइए। मैं ये कह रहा था